अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8 या जो मैथमेटिक्स बुक 2 D2 7th एडिशन जो अपडेटेड 7th एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 करेंगे आज की वीडियो में। इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो अब मैं आपको करवाती हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट गिवन है लाइन, ये लाइन गिवन है। तो अगर आप देखें, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन को हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से स्लोप तो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, या तो जिस लाइन से वाई एक्सिस को कट करके लाइन जाती है वाई इंटरसेप्ट आएगा, और जिधर से एक्स को कट करके जाएगी वहाँ से क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। तो जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। तो अब फर्स्ट लाइन जो है मेरे पास ये है, तो इसमें क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस को टच करके गई है ना, तो ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट, यानी कि इसमें वाई की वैल्यू आएगी। तो वाई क्या है यहाँ पे मेरे पास 4, और ये जो सेकंड लाइन है ये क्या करके गई है, ये मतलब टच करके गई है एक्स एक्सिस को -3 पे, यानी कि ये एक्स इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू क्या एक्स इज इक्वल्स टू -3। आप तो ये मेरे पास इसके आंसर्स आ गए। आपके बुक के एंड में जो लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट लाइन का आंसर लिखा हुआ है आपके पास अनडिफाइंड, और सेकंड लाइन का आंसर आपके पास 0 लिखा हुआ है। बेसिकली उन्हें ग्रेडियंट को फाइंड आउट किया हुआ है। ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास होता है जी राइज ओवर रन। ठीक है। राइज ओवर रन यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो y बाय x। यहाँ पे y की वैल्यू इस पॉइंट पर हम देखें तो y की वैल्यू क्या है 4, और x की वैल्यू क्या है 0। तो 4/0 किसी भी चीज़ के जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है। ये होगी फर्स्ट लाइन। और सेकंड का है हमारे पास ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पर देखें तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3। तो 0 डिवाइडेड बाय -3 विच इज़ इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है वो तो आपके पास सॉल्व हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें इनने क्या किया है वह कि ग्रेडियंट को फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको शीट पे करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ से मैंने क्वेश्चन पढ़ तो लिया है, तो यहाँ से के स्टार्ट हो रहा है कि प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास है जी x + 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है, बुक को हम साइड पे कर देते हैं। इस पे हमने ये करना है कि हम करेंगे यहाँ पे x की वैल्यूज़ जो है ना हम खुद से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास आती जाएंगी y की वैल्यूज़। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, फिर हम ग्राफ पेपर पे इनको बना लेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट मेरे पास है जी, फर्स्ट पार्ट है x + 2y इज इक्वल टू 3 है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरे पास है x + 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमने क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस x को इधर ले जाएं तो 2y इज इक्वल टू 3 - x। अब हमें y चाहिए तो 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 3 - x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं y की वैल्यूज़, आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉरी x की वैल्यूज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे सब में एक ही लूँगी,
میں پہلے لے لوں گی -1 پھر 0 اور پھر 1. وین ایکس از اکولس ٹو لکھ دیتے ہیں -1 تو میرے پاس کیا ہو جائے گا y از اکولس ٹو 3 انٹو -1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 y از اکولس ٹو 3 + 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 y از اکولس ٹو 4/2 تو y از اکولس ٹو کیا آ گیا میرے پاس 2 آ گیا. ٹھیک ہے. اب کیا کروں گی میں یہاں پہ لکھوں گی کہ وین ایکس از اکولس ٹو 0 تو y از اکولس ٹو میرے پاس کیا ہو جائے گا 3 مائنس اس کے بیچ میں سبسٹیوٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. 3 - 0 ڈیوائڈیڈ بائی 2 3 - 0 ڈیوائڈیڈ بائی 2 دس امپلائز y از اکولس ٹو 3/2 دس امپلائز y کیا ہو جائے گا میرے پاس 3 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو کیا آتا ہے 1.5. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ میرے پاس آ گیا 1.5. اب ہم اس کا نیکسٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سائڈ پہ ہی. یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں وین اب ایکس کی ویلیو ایک میں نے -1 لی ہے ایک میں نے لی ہے جی 0 اور ایک میں 1 لے لیتی ہوں. وین ایکس از اکولس ٹو 1. ٹھیک ہے. تو میرے پاس کیا کہ میں نے جی y از اکولس ٹو 3 - x ڈیوائڈیڈ بائی 2 تو y از اکولس ٹو 3 - 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 y از اکولس ٹو 2/2 y از اکولس ٹو 1. تو یہاں پہ اب ہم اس کا ٹیبل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے پاس آ گیا x اور یہ y. x کی ویلیوز میں نے کیا سبسٹیٹیوٹ کی تھی -1 0 1 -1 پہ میرے پاس کیا آیا تھا y 2 اور 0 پہ میرے پاس آیا تھا 1.5 اور 1 پہ میرے پاس کیا آیا ہے y بھی 1 آیا. ٹھیک ہے. اب ہم بنا لیتے ہیں اس کا گراف. ان پیپرز کو کرتے ہیں سائڈ پہ اور یہاں پہ رکھتے ہیں ہم گراف پیپر. تو یہ میرے پاس اسی سے میں بنا لوں گی. فرسٹ میرے پاس کیا ہے کہ جب x میرے پاس -1 ہے تو اس پہ y کیا ہے 2 اور یہاں پہ میں نے اسکیل کیا لیا کہ x ایکسس پہ ہر 2 باکسز کے بعد میں نے 1 یونٹ لکھے. یہ دیکھیں 2 باکسز چھوڑ کے 1 پھر 2 باکسز چھوڑ کے 2 پھر 2 باکسز چھوڑ کے 3 اور y ایکسس پہ 1 باکس از اکول ٹو 1 یونٹ. دیکھیں ہر باکس کے بعد 1 1 کیونکہ میں نے y لیا ہی x میں نے لیا ہی -1 0 اور 1 ہے تو اس وجہ سے مجھے اتنے زیادہ نمبرز نہیں چاہیے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جب x میرے پاس -1 ہے تو اس پہ y کیا ہے 2 تو x -1 اس پہ y 2 یعنی کہ یہ والا پوائنٹ. اس کے بعد جب x 0 ہے تو اس پہ y کیا ہے 1.5 x 0 یعنی کہ یہ اس پہ y 1.5 یعنی کہ یہ بالکل مڈل میں یہ والا پوائنٹ. اس کے بعد میرے پاس ہے جب x 1 ہے تو اس پہ y بھی کیا ہے 1 x 1 پر یہ x 1 پر y بھی 1 یعنی کہ یہ والا پوائنٹ. ٹھیک ہے. یہ 3 پوائنٹس آ گئے میرے پاس. اب اس کو ہم جو ہے وہ آپس میں جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ اس کو ہم بڑے احتیاط سے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو رکھ لیں. ایسے کرنا ہے کہ جس پہ تینوں جو ہے نا پوائنٹس وہ بالکل صحیح سے آ جائیں. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اب یہ تینوں پوائنٹس بالکل صحیح سے آ گئے. اب میں ان کو آپس میں جوائن کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے ان کو آپس میں جوائن کر دیا اور اس کے اوپر میں لکھ دیتی ہوں اس کی ایکویشن. ٹھیک ہے. اس کی ایکویشن کیا ہے اے پارٹ ہے اور ایکویشن ہے x + 2y = 3. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ فرسٹ لائن جو ہے یہ ہم نے ڈرا کر لیا. اب یہاں پر جو ہے ہم کر لیتے ہیں اس کا نیکسٹ پارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھ لیں گے میں نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ میرے پاس اس کی لائن بے شک آپ یہ جو لائن ہے اس کو آپ اور بڑا کر دیں. ٹھیک ہے. اور بے شک اس کو اور بڑا کر دیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کی پوائنٹس اسی طرح آگے آتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اے پارٹ ہمارے پاس ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکسٹ پارٹ جو کہ بی پارٹ ہے. تو اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتی ہوں تاکہ ہم پھر اس پہ نیکسٹ پارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ. اب ہم کر لیتے ہیں اس کا بی پارٹ. تو بی پارٹ کو میں یہاں پہ کر لیتی ہوں. بی پارٹ ہے جی میرے پاس سیکنڈ جو ایکویشن ہے وہ ہے x - y = 4. x - y = 4. ٹھیک ہے. تو اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں سے y کی ویلیو کو نکالنا ہے. تو
یہ میرے پاس ہے جی y کی ویلیو کو میں نے یہاں سے نکالنا ہے، تو میرے پاس ہے جی x مائنس وائی از اکولس ٹو 4 ہے. تو یہاں پہ میں اس کو لکھ لیتی ہوں کہ مائنس فور وائی کو ادھر لے آتے ہیں اور 4 کو ادھر لے آتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ایکس مائنس 4 از اکولس ٹو وائی. یہ پلس 4 تھا ادھر آ کے مائنس 4 ہو گیا، یہ مائنس وائی تھا ادھر آ کے پلس وائی ہو گیا، یعنی کہ میرے پاس آ گیا اکویژن ایکس از اکولس ٹو وائی از اکولس ٹو ایکس مائنس 4. اب ٹھیک ہے جی، تو وائی کی ویلیو میرے پاس آ گیا. اب اس میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں ایکس کی ویلیوز، تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں وین ایکس از اکولس ٹو مائنس 1. تو وائی میرے پاس کیا آ جائے گا مائنس 1 مائنس 4 y is equals to minus 5. تو فرسٹ پوائنٹ میرے پاس آ گیا y is equals to minus 5. پھر سبسٹیوٹ کرتے ہیں when x is equals to 0. ایکویشن کیا ہے میرے پاس y is equals to x minus 4. تو y is equals to 0 minus 4, y is equals to minus 4. پھر لاسٹ میں سبسٹیوٹ کرتے ہیں when x is equals to 1. تو y is equals to x minus 4, y is equals to 1 minus 4, y is equals to minus 3. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ میرے پاس کیا لاسٹ میں میرے پاس کیا آ گیا پوائنٹ یہ آ گیا. ابھی تو نیچے اس کا ٹیبل بنا لیتے ہیں. -1 0 1. تو جب x -1 ہے تو اس پہ y کیا ہے میرے پاس -5. جب x 0 ہے تو اس پہ y کیا ہے -4. جب x 1 ہے تو اس پہ y کیا ہے -3. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ میرے پاس اس کا جو سیکنڈ ایکویشن ہے اس کو بھی میں پوائنٹ میرے پاس آ گئے. اب اس کو بھی ہم یہاں پہ سولو کر لیتے ہیں. یہ جہاں پہ ہم نے پوائنٹس نکالے ہیں اس کو کرتے ہیں سائڈ پہ اور اس کو ادھر سولو کر لیتے ہیں. تو جی میرے پاس ہے یہاں پر کہ جب x میرے پاس -1 ہے تو اس پہ کیا ہے ٹیبل سے ہی دیکھ لیتے ہیں زیادہ ایزی ہوگا. جب x -1 ہے تو y کیا ہے -5. x -1 اس پر y کیا ہے -5 مائنس نیچے والی سائڈ پہ ہے. x -1 پر x -5 یعنی کہ یہ والا پوائنٹ. اس کے بعد جب x 0 ہے تو اس پہ y کیا ہے -4. x 0 y کیا ہے -4 یعنی کہ یہ والا پوائنٹ. اس کے بعد ہے جب x 1 ہے تو y کیا ہے -3. x 1 کی طرح یہاں پہ تو اس پہ y کیا ہے -3 یعنی کہ یہ والا پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے ہیں ہم اسکیل لیتے ہیں اور اس کو آپس میں جوائن کر دیتے ہیں ہم ان لائنس کو ان پوائنٹس کو. ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس میں نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ یہ سارے جو ہیں وہ الائن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ پہ یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر میں اس کو کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ میرے پاس بن گیا اس کی لائن اور اس کی جو ایکویشن ہے وہ میں اس کے اوپر لکھ دیتی ہوں. یہ بی پارٹ ہے اور اس کی ایکویشن ہمارے پاس ہے x - y = 4. ٹھیک ہے جی، تو بی پارٹ جو ہے وہ بھی ہم نے سولو کر لیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم نے گراف بنا لیا. اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکسٹ پارٹ جو کہ سی پارٹ ہے. اس کو آپ نے غور سے دیکھ لیا ہے. اب اس کو ہم بیک کرتے ہیں اور یہیں پر ہم بنا لیں گے اپنا نیکسٹ جو ہے وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں اس کا سی پارٹ. سی پارٹ ہے جی میرے پاس 3x + y = 5. سولوشن سٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس ہے جی 3x + y = 5. ایک جو ہمارے پاس ایکویشن ہوتی ہے نا اس میں صرف ایک ایکولس کا سائن ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں y کی ویلیو چاہیے تو y کیا آ جائے گا 3x کو ادھر لے جائیں 5 - 3x. اب اسی میں سبسٹیوٹ کرتے جاتے ہیں ویلیوز کو. میں یہاں پہ لکھتی ہوں when x = -1 تو y = کیا ہے ہمارے پاس 5 - 3 اور x کی جگہ لکھ دیتے ہیں -1. تو y = 5 - +3. ٹھیک ہے، تو y = 5 + 3 کیا ہوتا ہے 8. پھر لکھ دیتے ہیں when x = 0 ہمارے پاس ایکویشن ہے y = 5 - 3x. تو y = 5 - 3 × 0 y = 5 - 0 y = 5. ٹھیک ہے، تھرڈ لکھتے ہیں ہم when x = 1 ایکویشن ہے ہمارے پاس y = 5 - 3x. y = 5 - 3 × 1
y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। इसका भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। -1 0 1, जब x -1 है तो इस पे y क्या है 8, जब x 0 है तो इस पे y क्या है 5, और जब x 1 है इस पे y क्या है 2। ठीक है जी, अब ये जो b पार्ट का है ये मेरे पास, सॉरी c पार्ट है ये, ठीक है, ये c का है और ये b का टेबल है। तो अब इस c वाले टेबल को ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट कर लेते हैं। तो इसको रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। मेरे पास फर्स्ट है जी यहाँ पर कि जब x -1 है तो y क्या है 8, x -1 y 8, यानी कि ये वाला पॉइंट। उसके बाद मेरे पास है जब x 0 है तो y क्या है 5, x 0 कहाँ पे है ये, तो इस पे y क्या है 5, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद जब x 1 है तो इस पे y क्या है 2, x 1 पर y 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब क्या करते हैं, हम इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही से विजिबल हो। ठीक है जी, तो ये आगे मैंने इसको कर दिया जी अलाइन। तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास, और ये मैंने बना दी। और ये मेरे पास कौन सी है, कि सी पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सी पार्ट है। और इक्वेशन इसकी क्या है, मेरे पास इक्वेशन है जी इसकी 3x + y = 5। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरे पास, और ये मैंने कर दिया आपको इसका सी पार्ट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मैंने आपको साथ में ग्राफ भी बना दिया। अब रह गया जी इसका लास्ट पार्ट, अब हम उसको कर लेते हैं। आपने ये देख लिया होगा, जूम करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बना है। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पॉइंट्स भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये पॉइंट है जी मेरे पास, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर मेरे पास है x -1 और y है 8। इस पॉइंट पर मेरे पास है x 0 y है 5। इस पॉइंट पर मेरे पास है x 1 है y है 2। ठीक है जी, तो ये मैंने साथ में पॉइंट्स भी आपको लिख के दे दिए हैं। ठीक है, जो इसके हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिख के बता दिए। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलें जी, अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी डी पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी इसका डी पार्ट। डी पार्ट है मेरे पास 4x + y = -3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 4x + y = -3, यानी कि मेरे पास हो जाएगा y = -3 - 4x। यहाँ पे हम लिख देंगे when x = -1, तो y क्या हो जाएगा, -3 - 4 × -1। y = -3 +4, y = 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ when x = 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या है जी इक्वेशन, मेरे पास है y = -3 - 4x, तो मेरे पास हो जाएगा y = -3 - 4 × 0, तो y = -3 - 0, y = -3। फिर मैं लिख लेती हूँ when x = 1, तो मेरे पास है जी इक्वेशन है y = -3 - 4x, y = -3 - 4 × 1, y = -3 - 4, y = -7। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसके 3 पॉइंट्स आ गए। आपको एक ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लाजमी चाहिए होते हैं, तो मैं 3 ले लिए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
تو یہ میرے پاس ہے x اور یہ میرے پاس y -1 0 1. جب x -1 ہے تو y کیا ہے 1. جب x 0 ہے تو y کیا ہے -3. اور جب x 1 ہے تو y کیا ہے -7. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کے پوائنٹس لکھ لیے ہیں. اب گراف پیپر لیتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے جی ڈی پارٹ کا ٹیبل. اب گراف پیپر لیتے ہیں اور اس پہ ہم اس کو پلاٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اس کو اور ساتھ میں ان پوائنٹس کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں. تو پوائنٹس ہیں جی میرے پاس یہ, تو اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ. فرسٹ ہے میرے پاس جب x -1 ہے تو y کیا ہے 1. x -1 اس پہ y کیا ہے 1, یعنی کہ یہ والا پوائنٹ x -1 y 1 یہ والا پوائنٹ. ٹھیک ہے جی, اور اس کو میں لکھ بھی دیتی ہوں. x میرے پاس -1 ہے اور y کیا ہے 1. پھر ہے جی جب x 0 ہے تو y کیا ہے -3. x 0 اس پہ y کیا ہے -3, یعنی کہ یہ والا پوائنٹ x 0 y -3. پھر ہے جب x 1 ہے تو y کیا -7. x 1 اس پہ y -7, تو یہ میرے پاس ہے x 1 y -7. ٹھیک ہے, اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم آپس میں جوائن کر لیتے ہیں. تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں, یہ میرے پاس آگے جی الائن کر لیتے ہیں ان کو ہم. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا لائن اور یہ میں نے ان کو جوائن کر دیا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں میرے پاس یہ ایکویشن کیا ہے. اس کی جو ایکویشن ہے اس لائن کی وہ میرے پاس ہے جی 4x + y = بلکہ یہاں نہیں لکھتے, ہم کسی اور جگہ لکھتے ہیں جہاں پہ صحیح نظر آئے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس ہے 4x + y = -3. ٹھیک ہے جی, تو یہ میرے پاس اس کی ایکویشن ہے, وہ بھی میں نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے میرے پاس اس کا گراف. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کروایا ہے ایکسرسائز میرے پاس ہے 8B, اس کا کویشچن نمبر 3 4 اور اب ہم نے کرنا ہے, ختم نہیں ہوئی ویڈیو ابھی, ہم نے کرنا ہے اس کا کویشچن نمبر 5 اور 6, لیکن وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم گراف پیپر کو کرتے ہیں سائڈ پہ, اس کو کرتے ہیں ہم بند اور یہ اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ, اور یہ ہے جی میرے پاس میرا گراف پیپر. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے جی ہمارے پاس کویشچن نمبر 4, اس کو تھوڑا سا ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آئے. تو جی اب ہے ہمارے پاس 5th کویشچن ہے, اور 5th کویشچن میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے ان پوائنٹس کو لکھنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ دا کوآرڈینیٹس آف پوائنٹ پی. تو کوآرڈینیٹس آف پوائنٹ پی کیا ہے ہمارے پاس, یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے x کی ویلیو دیکھیں کیا ہے, یہ x ہے. ٹھیک ہے, تو x کی ویلیو اس پوائنٹ پہ کیا ہے -2, اور y کی ویلیو اس پوائنٹ پہ کیا ہے ہمارے پاس -2. تو میرے پاس p کیا آ گیا -2 -2. ٹھیک ہے, بس اتنا صحیح کرنا تھا. پھر نیکسٹ آتے ہیں, ادھر لکھا ہوا ہے فائنڈ دا کوآرڈینیٹس آف دا پوائنٹ پی کیو اینڈ آر. پی کیو اینڈ آر کے فائنڈ آؤٹ کرنے, پی یہ ہے میرے پاس. تو یہاں پر کیا ہے, یہ x کی ویلیو ہے, یعنی کہ p کیا ہے میرے پاس -5, اور y کی ویلیو اس پوائنٹ پہ کیا ہے یہ -2. تو یہ آ گیا میرے پاس p -5 -2. یہ ہے q اس پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے, تو q کیا ہے میرے پاس, یہاں پر آپ دیکھیں x کی ویلیو کیا ہے -2, اور اسی پوائنٹ پہ y کی ویلیو کیا ہے 1. ٹھیک ہے, اور یہ میرے پاس ہے جی r, یہاں پہ x کی ویلیو کیا ہے 1, اور اس پوائنٹ پہ y کی ویلیو کیا ہے 4. ٹھیک ہے جی, تو یہ میں نے آپ کو پوائنٹس بھی ڈھونڈ کے دے دیے, مطلب اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو یہاں پر جی ختم ہو گیا ہمارے پاس اس کے سارے کویشچنس, اور ایکسرسائز 8 بھی ہمارے پاس ختم ہوگی. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کروایا ہے ایکسرسائز 8B
کا کوشچن نمبر 3 4 5 اینڈ 6. تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے، اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔